بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کا 15واں پارٹ مدینے میں تشریف اوری سبق کا دوسرا حصہ آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس بیان سے ظاہر ہے کہ حضور سرور کائنات، سرور یہ واو ہے، دال نظر آ رہا ہے، سر واو ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنسبت اوروں کی آسائش کا کہاں تک خیال فرماتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب کرتے تھے۔ یہی دو باتیں یعنی بزرگوں کو اپنے خردوں کی تکلیف و آسائش کا پورا خیال رکھنا، اور چھوٹوں کا بزرگوں سے ادب کے ساتھ پیش آنا، اسلامی تعلیم کے اعلیٰ جزو ہیں، اور ان کے حاصل کرنے سے آدمی انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اسی امر کے واسطے تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ اے ہمارے عزیز طالب علموں، اعلیٰ تعلیم جس کے ذریعے تم کو دنیا و آخرت میں عزت حاصل ہو سکتی ہے، ان باتوں کا علم حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر خدا نخواستہ تم ان باتوں کے علم و عمل سے محروم رہے تو یہ BA اور MA وغیرہ کی ڈگریاں اور سارے دنیاوی خطابات لا حاصل ہیں۔ اگر اس وقت نہیں تو قیامت کے دن، جو کہ یقیناً آنے والا ہے، سخت حیرت اور ندامت کا باعث ہوں گے۔ اے ہمارے مہربان مالک، تو تمام مسلمانوں اور خصوصاً تمام ایسے طالب علموں کو جو اس کتاب
کی تعلیم پاتے ہیں۔ ایسی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی محبت عطا فرما جو دنیا و آخرت میں ان کی قبولیت و عزت کا باعث ہوں، آمین۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو معقول طریق سے سمجھایا اور ان کی التجا کو پورا کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر انہوں نے آخر کار نہایت ہی مؤدبانہ طریق سے بار بار کی درخواست پر اپنا منشا پورا کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل پر رہنے لگے۔ خدا کی رحمت ہو تم پر اے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ، اور اللہ راضی ہو تم سے۔ کیسا ادب و شوق تمہارے دل میں تھا، الہی ہمیں بھی اس نیک مرد کا سا دل دے اور اسی کا سا پاس ادب مرحمت فرما۔ اب ان واقعات کا بیان سن وار شروع ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے بعد وفات کے دن تک مدینے میں پیش آئے، کیونکہ اس ہجرت سے ہی سن ہجری نبوی بعد میں جاری کیا گیا ہے، جس کا لحاظ کر کے مورخوں نے حالات تحریر کیے ہیں۔